سلسلہ درس قرآن پاک احکام القرآن۔ آج اس کا چھٹا درس اللہ رب العزت نے ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ پاک حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سچ بول کر مالک الملک حق کے اوپر چلنے جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے پاک کلام سورہ بقرہ کی آیہ مقدسہ نمبر 188 188 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر کے، جھوٹ کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، ناپ تول میں کمی بیشی کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، کسی بھی غلط طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ۔ یہ بڑی گہرائی اس آیت مقدسہ کے اندر ہے۔ مالک الملک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اب اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو پھر مالک الملک نے بڑی پیارے انداز میں یہاں پر بیان فرمایا۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے کہ جو مفتی فتویٰ دیتے ہیں، ایک مفتی آپ کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک مفتی آپ کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے جس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ یہ جب ضمیر جب تک زندہ ہو آپ کے اوپر دنیا کے ظاہری مفتی کا فتویٰ بھی اثر کرے گا، جب ضمیر مر جائے تو پھر دنیا کے کسی مفتی کا فتویٰ بھی اثر نہیں کرے گا۔ ویسے تو ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ اگر پوچھ لیا جائے تو اللہ کے فضل سے استنجے کا مسنون طریقہ بھی نہیں آئے گا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو امام ہے جس نے 12 سال چٹائیوں پر بیٹھ کر علم حاصل کیا، وہ ہمارے فتوے پر عمل کرے، ہمارے بتائے ہوئے رستے پر چلے، تقریر کرے ہمارے مزاج سے، وہ فتویٰ دے ہمارے مزاج سے، دین سمجھے ہمارے مزاج سے، سمجھائے ہمارے مزاج سے۔ یہ ہماری سوچ بن گئی ہے۔ اور اگر میں نے پھر دہراؤں گا، اگر استنجے کا مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ بھائی سردی میں استنجا کیسے کرتے ہیں مٹی کے ڈیلوں کے ساتھ، اور گرمی میں استنجا کیسے کرتے ہیں مٹی کے ڈیلوں کے ساتھ، شاید ہی کسی کو پتہ ہو۔ لیکن جس نے 12 سال پڑھا اور جس کو 30 سال پڑھتے پڑھاتے ہو گئے، اس کے اوپر ہم اپنا فتویٰ، اپنا مزاج، اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہ جی غلط ہے۔ بھئی کیا تو نے دین پڑھا ہے؟ کیا تجھے قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا کبھی حدیثیں کھول کر تیرے سامنے رکھ دی جائیں؟ کیا تو ترجمہ کر سکتا ہے؟ کیا فقہ کی کتابوں کا تو نے کبھی مطالعہ کیا ہے؟ نہیں جی، جو بس میرے عقل میں آ گئی تجھے اسی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک اس فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں کیا فرمایا؟ یہاں پر میں بات کر رہا تھا اندر کا مفتی۔ اندر کا مفتی یہ ضمیر جسے کہے کہ یہ ناجائز ہے، انسان کو اس سے رک جانا چاہیے۔ میرے کریم آقا جان عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاثم ما خاک فی صدر کا، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، تیرے دل میں کھٹکے، اس سے رک جا، تیرے لیے گناہ ہے کہ جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو میں نہیں مانتا میں اٹھاؤں فتویٰ اور دوسرے کے اوپر جڑ دوں۔ وہ دوسرے کے اوپر فتویٰ تب لگے گا جب میں قرآن کھولوں گا، حدیث کھولوں گا۔ اگر قرآن و حدیث کے اندر منع ہے تو پھر میں دوسرے کو وہ بھی دکھا دوں کہ یار دیکھ قرآن روک رہا ہے، میں یہ دکھا دوں کہ یہ حدیث روک رہی ہے۔ یہ نہ کروں کہ کیونکہ میرا دل نہیں مانتا لہذا یہ حرام ہے۔ بھئی قرآن نہیں روک رہا، حدیث نہیں روک رہی، تو کیوں روک رہا ہے؟ اب حضرات اس وقت آئیے ذرا، اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مال ایک دوسرے کا غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔
اب یہاں پر اس کے اندر بڑی وسعت ہے، جو بھی طریقہ شریعت نے ناجائز رکھا، مثال کے طور پر ناپ تول کے اندر کمی ہے، ملاوٹ ہے، سود ہے، رشوت ہے، یا دھوکہ دہی ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، جیب کاٹنا ہے، جتنے بھی مسائل اس کے اندر ناجائز طریقے کے آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان طریقوں سے مال کو نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور چٹی دلالی کر کے بھی مال نہ کھاؤ۔ کیسے چٹی دلالی؟ کہ یہاں پر ہم حکام کے ساتھ کیا کر لیتے ہیں، رابطہ کر لیتے ہیں، ججوں کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں، اداروں کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں، پھر دوسروں کو پھنسا کر چٹی دلالی کے ذریعے ان سے پیسے لیے، یہ ہم نے جناب پولیس کو پیسے دیے، محکمہ فوڈ والوں کو پیسے دیے، پھر ان میں سے کچھ ہم نے کھائے، کچھ ان کو کھلائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ درمیان میں جو پچھلے دنوں بھی میں نے مختصراً بیان کیا تھا، آج پھر بیان کر دیتا ہوں، اس کے ساتھ ایک اور ریلیٹڈ بھی مسئلہ آ گیا ہے۔ ایک تو مسئلہ ہے جاوا آئی، ایک ایپ چلی ہے، اور ایک کویت کی ایک کمپنی ہے، کویت کی کمپنی وہ بھی اسی طرح کا کام کر رہی ہے۔ تھوڑا سا آپ اس مسئلے کے اوپر غور کریں۔ ایک ہوتا ہے تجارت، تجارت جو ہوتی ہے نا، تجارت کے اندر پہلی شرط یہ ہے، آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں، اب آپ کی ملکیت تب پوری ثابت ہوگی جب آپ اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، آپ کے ہینڈ اوور کر دی جائے گی۔ اگر آپ کے ہینڈ اوور وہ چیز نہیں کی جاتی، بغیر قبضہ لیے آپ اس کو آگے بیچنے کے مجاز شریعت کے اندر نہیں ہے۔ تو اب آپ نے یہ کویت کی جو کمپنی ہے، اس کویت کی کمپنی کے اندر یہ ہے کہ $20 کا آپ نے تیل خریدنا ہوتا ہے، جس میں $8 آپ نے دینے، $20 کمپنی نے دینے ہیں۔ اب اس سے بھی آپ کو $20 جیسے آپ نے اس میں جمع کرائے، آپ کو فوراً انہوں نے پرافٹ دے دیا۔ بھئی ابھی تک تو آپ کا معاہدہ ہوا ہے، ابھی تک تو آپ نے بالفرض وہ تیل لیٹر ہے، بیرل ہے، جتنا بھی ہے وہ آپ نے خریدا، ابھی تک تو بکا نہیں، آپ کو منافع کس چیز کا مل گیا؟ پہلی خرابی یہ تھی کہ آپ کے ہینڈ اوور نہیں ہوا، آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ نے اس چیز کو دیکھا نہیں ہے۔ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کا خریدنا بے غرر میں آتا ہے، دھوکے کی بے میں آتا ہے۔ تو یہاں 3 خرابیاں ہو گئیں۔ سب سے پہلے دیکھا نہیں، یہ بے غرر ہے، بے غرر جو ہوتی ہے وہ فاسد ہوتی ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی ملکیت نہیں ہوئی۔ جب آپ کی ملکیت نہیں ہوئی تو وہ آپ آگے بیچ بھی نہیں سکتے۔ تو لہذا جب آپ آگے نہیں بیچ سکتے، آپ نے بیچا نہیں، آپ کی وہ بیچ ہی نہیں، تو آپ کو منافع کس چیز کا ملا؟ پھر اس کے اندر یہاں دھوکے کا بھی یہ موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ بھی، اب یہ ایپ والا مسئلہ جو جاوا آئی ایپ والا مسئلہ ہے، یہاں پر وہ ہمارے عزیز فاروق بھائی نے بتایا کہ اس کے اندر وہ ننگی فلمیں نہیں ہوتی، لیکن ننگی فلمیں نہیں ہوتی فلمیں ہیں۔ انڈیا کی فلمیں ہو گئی، انگلش کی فلمیں ہو گئی، کارٹون ہو گئے جو غیر شرعی اور حرام۔ اور یہاں پتہ چلا، بتا رہے تھے کہ 1 کروڑ روپیہ ہمارے کسی دوست کے ملنے والے نے اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے، اور 3 لاکھ روپے وہ کما رہا ہے۔ اب یہاں پر 1 کروڑ روپے جو آپ نے وہ خریدا، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، آپ کی ملکیت بھی ثابت نہیں ہوئی۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں پہلے بیان کر رہا ہوں وہ جاوا آئی ایپ کے اندر بھی وہ اس کے اوپر لگتی ہیں، لاگو ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اگر ننگی بھی نہیں ہے، نیم ننگی تو ہے نا، اس کے اندر رقص و سرود تو ہے نا، اس کے اندر لڑکیوں کا ڈانس تو ہے نا، وہ کسی کی بھی بیٹی ہو، کافر کی بھی بیٹی ہو، اس کا ننگا ناچ دیکھنا، اس کے یا اس کا ویسے ناچ دیکھنا، اس کو نچانا، یہ کون سی شریعت کے اندر جائز ہے؟ پھر آپ کو خریدنے کے بعد آپ آگے بیچ رہے ہیں۔ اب میں پھر وہی بات کروں گا، یہ ٹکٹیں خرید کر، پھر یہ فلمیں خرید کر آگے بیچنا، یہ وہی دلالی اور دلہ گیری ہی بنتی ہے۔ یہ دلہ گیری کا مال اگر آپ اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو
تو اب بتائیں آپ کے لیے کیا حلال ہوگا؟ اللہ پاک نے ہی فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ یہ اپنے مال کو غلط طریقے سے نہ کماؤ نہ کھاؤ، وتدلوا بها الی الحکام، اور یہ حاکموں تک اپنے مال پہنچا کر دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں یہ حق کے ساتھ کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل فریق من اموال الناس بالاسم، اللہ فرماتے گناہ کے کام کے ذریعے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ جب جانتے بوجھتے انسان کرتا ہے تو پھر مالک کے ہم معافی نہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 189 189 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها لکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہاں پر دو مسئلے بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو ہے چاند کے حوالے سے۔ اللہ فرماتا ہے لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہاں چاند کے حوالے سے دو سوال ہیں۔ چاند گھٹتا بڑھتا کیسے ہے؟ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ ایک تو حیات کا مسئلہ ہے کہ جناب یہ زمین کیا ہے گردش کر رہی ہے، جتنا زمین چاند کے آگے آ جاتی ہے اتنا چھپ جاتا ہے، جتنا زمین ہٹ جاتی ہے اتنا چاند نظر آتا ہے۔ یہ مسئلہ حیات کا ایک الگ ہے، سائنس کے اعتبار سے الگ ہے، لیکن یہاں پر جو سوال ہے وہ شریعت کے حوالے سے ہے، شرعی اعتبار سے۔ اللہ پاک نے جو حکمت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی شرعی احکام جاری ہوتے ہیں وہ چاند کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر عورت کی عدت ہے، عورت کی عدت کی جو گنتی شمار ہوگی وہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ عورت کی عدت کا جو شمار ہوگا وہ چاند کے مہینے کے قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوگا، قمری سال کے اعتبار سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی حکمت بیان فرمائی کہ عدت کے علاوہ بچے کا دودھ چھڑانا ہے، دیگر احکام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے قمری اعتبار سے ہیں۔ اللہ پاک یہ فرماتے قل ہی مواقیت للناس والحج، مقرر اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ چاند نظر آئے گا تو روزہ فرض ہوگا، چاند نظر آئے گا تو یہ فطر کی عید ہوگی، چاند نظر آئے گا صحیح طریقے سے تو پھر قربانی ہماری صحیح ہوگی۔ اگر چاند کے اندر ڈنڈی بج گئی تو پھر سمجھ لو کہ آپ کے روزے کے اندر بھی ڈنڈی بج گئی اور آپ کی عید کے اندر بھی خرابی پیدا ہوگی، کیونکہ یہ روزہ فرض تب ہوتا ہے جب چاند نظر آتا ہے۔ اللہ پاک میرے ملک کی رویت ہلال کمیٹی کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہر سال ہر موقع کے اوپر ان کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اللہ پاک ان کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے اندر ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے نا، تو حج کر کے جب واپس آتے تو گھر میں واپس وہ دروازوں سے نہیں آتے تھے، بلکہ پچھواڑوں سے، گھر کے پچھواڑوں سے وہ داخل ہوتے تھے، دروازے سے۔ اگر کوئی داخل ہوتا تو اسے فاسق اور گنہگار کہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ شریعت تو احکام تو میں نے دینے ہیں، تم نے کہاں سے گھاڑ لیے؟ اب مالک الملک چاہت پر مطلب وَأْتُوا الْبُيُوتَ من ابوابہا، یہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا۔ حج کرنے کے بعد ایک اور بندہ بھی تھا جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ حج کرنے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں دروازے سے داخل ہوئے۔ انہوں نے قسمیں بنائی ہوئی تھیں قریش کے قبیلوں کی، کچھ چھتوں سے آتے تھے، فقط ایک ہمس قسم تھی قریش کی، وہ دروازوں سے داخل ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں
داخل ہوئے، رفاع انصاری بھی دروازے سے داخل ہوئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفاع انصاری سے کہا یار یہاں پر تو رواج ہے کہ چھتوں سے آتے ہیں، تو دروازے سے آ رہا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دین وہی ہے جو آپ کا دین ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک اتارا، فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم جناب کیا کرو گھروں کی چھتوں کو پھلانگ کر آؤ، نیکی تو تقوی ہے، نیکی تو میرے مصطفیٰ کی غلامی ہے، نیکی تو اللہ کے احکام کی پابندی ہے، نیکی تو یہ ہے کہ حج اس طریقے سے کرو جس طرح رب نے فرمایا ہے۔ یہ کون سی نیکی ہے کہ جناب تم الٹی حرکتیں کرو، دروازے سے داخل نہ ہو، پچھواڑوں سے داخل ہو کر آؤ؟ ایسا کرنے میں نیکی نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں، با مصطفیٰ بے رساں خیشرا کہ دی ہما اوست گر باؤن رسیدی تمام بولا حبیث۔ اگر تیری نماز قبول ہوگی تو طریقہ مصطفیٰ پر، اگر تیری زکوٰۃ قبول ہوگی تو سنت مصطفیٰ پر، اگر تیرا حج اور روزہ قبول ہوگا تو سنت مصطفیٰ پر، میری نبی کی اداؤں کو ادا کرو گے تو پھر تو تمہارا حج بھی قبول ہوگا، روزہ بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، جہاد بھی قبول ہوگا۔ اگر میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر یا میرے نبی کی سنت سے ہٹ کر تم نے کام کرنے کی کوشش کی تو نہ تمہارا حج قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول۔ یہاں پر ایک حدیث پاک عرض کر کے میں بات کو سمیٹوں گا۔ کریمہ کا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر رہے ہیں، ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ فلاں بندہ اتنی تلوار چلا رہا ہے کہ کافروں کو کاٹے چلے جا رہے ہیں، جدھر جاتا ہے کافروں کی صفوں کی صفیں الٹ دیتا ہے۔ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ صحابہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، یار وہ تو کافروں کو مار رہا ہے، لڑ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہا ہے اور جہاد کر رہا ہے، کفر کے خلاف لڑ رہا ہے، پھر وہ جہنمی کیسے ہے؟ اب یہاں پر صحابی کہتے ہیں میرے دل میں یہ جب خیال آیا نا تو میں دوڑا میدان کارزار کی طرف کہ جا کر دیکھو اس کا تماشا کہ اتنا تیزی کے ساتھ لڑنے والا، اتنے کافروں کو مارنے والا وہ جہنمی کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے اس کو کچھ زخم آ گئے، زخم جب آئے نا تو وہ وہاں سے بھاگا، میدان جنگ سے باہر نکلا اور تلوار زمین کے اوپر رکھ کر تلوار کی انی نوک کے اوپر جھول کر پیٹ میں تلوار مار کر خودکشی کر لی۔ اب یہاں پر وہ صحابی دوڑتا پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قد صدقت یا رسول اللہ، مدینے کے ماہی آپ نے سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا آپ نے سچ فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا میں تو سچا ہی سچا ہوں، بتا کون سی بات کر رہا ہے؟ آقا آپ نے فرمایا تھا فلاں جو جہاد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے کافروں کے خلاف، وہ جہنمی ہے۔ آقا واقعی وہ جہنمی ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کیسے تو کہہ سکتا ہے؟ آقا میدان جنگ میں لڑتے ہوئے کافروں کے ہاتھوں شہید ہونے کے بجائے میدان جنگ سے نکلا اور باہر نکل کر اس نے خودکشی کر لی۔ اب میرے نبی پاک نے فرمایا میں نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ وہ بندہ لڑ رہا تھا، اس کی نیت کیا تھی کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں، بہادر کہیں اور مجھے مال غنیمت زیادہ ملے۔ اگر اللہ کی رضا کی خاطر لڑتا تو تکلیفیں بھی برداشت ہو جاتی اور اللہ کے ہاں اجر بھی اسے مل جاتا۔ اللہ پاک ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس عمل میں اللہ کی رضا ہو اور مدینے والے کی رضا ہو۔ اللہ پاک ہمیں دین دنیا آخرت میں فلاح دارین عطا فرمائے۔